تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں مضبوط نظریات دیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے روح میں نہیں آتے تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا جو ستاروں کے ذائچے بناتا تھا، یعنی ستارے دیکھ کے حال احوال بتاتا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہارا علم کیا کہتا ہے کہ ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے کہ بارش کب ہوگی، بارش کب ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ستاروں کی گردش یہ کہتی ہے کہ 1 مہینے تک نہیں ہوگی، 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ نے فرمایا یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ میرا علم یہ کہتا ہے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، اور اگر رب چاہے تو جب چاہے ہو جائے بارش. اس نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے یہ کہتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا اچھا. گھڑی لگی تو اس ٹائم وہ سوئیوں والی گھڑی چلتی تھی، اب تو ڈیجیٹل گھڑی ہوتی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھڑی پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا 12 بجے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے اور اس گھڑی کی سوئی کو گھما دیا. فرمایا اب کیا ہو رہا ہے؟ بولے اب تو 2 بج رہے ہیں، لیکن آپ نے سوئی گھمائی ہے، بولی یہ آپ نے سوئی گھما دی ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب میرا جب چاہے، جس ستارے کو چاہے، جہاں چاہے اس تک گھما دیتا ہے اس وقت. یہ سب اس سے اختیارات میں ہے. فرمایا آپ کی بات بولنا ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. یہ جو پڑھ جاتے ہیں نا یہ اڑ جاتے ہیں، ذرا سا علم آ جاتا ہے نا پھر وہ کہتے ہیں بس ہم ہی ہیں، پھر وہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو دلیل پیش کی گئی، حدیث پاک کی دلیل پیش کی. بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ فروز ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک اعرابی، عرب کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا حضور کرم فرمائیں، حضور کرم فرمائیں. آقا نے خطبہ موقوف فرمایا. فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر رہے ہیں، کھیت سوکھ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، قحط پڑ چکا ہے. اللہ سے دعا فرمائے بارش ہو جائے، اللہ سے دعا فرمائے بارش ہو جائے. حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان جو ہے نا بالکل صاف تھا، آسمان بالکل صاف تھا، دور دور تک کوئی بادل نہیں تھا. لیکن جب آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے دیکھا دور دور سے کالی گھٹائیں آنا شروع ہو گئی. اور ابھی حضور علیہ السلام نے دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. تو یہ اعلیٰ حضرت کے مضبوط نظریات تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دلیل ہے. اس نے کہا مولانا بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں بارش 1 مہینے تک نہیں ہوگی. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے کہ تم جو ہے نا اس طرح مانو گے نہیں، میں تجھے قدرت الہی کی طرف لانا چاہتا ہوں اور تم جو ہے دوبارہ ستاروں پہ آ جاتے ہو. اس نے کہا مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا جب وہ 5 دفعہ بھی نہیں مانا نا، اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ جاؤ مان جاؤ گے. جب وہ اٹھا نا اور اٹھ کے جانے لگا، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے دروازے سے باہر نکلا تو باہر بارش شروع ہو گئی. تو باہر بارش شروع ہو گئی تو واپس دوڑتا ہوا آ گیا اور کہا کہ یہ تو آپ کی کرامت ہے، یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ باہر بارش برس رہی ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ مشہوری والے جو تھے کہ اچھا یہ تو میری کرامت ہو گئی، 2-4 اور کو بھی بتائیے کہ میری کرامت ہے تاکہ وہ بھی آئیں مجھ سے تعویذ نکالیں. تو یہ وہ کمپنی تھی نہیں کہ جو مشہوری کے لیے ہو. اعلیٰ نے فرمایا یہ میری کرامت نہیں ہے، تو اللہ اور رسول کے باتوں پر میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ انہوں نے فرما دیا کہ جب چاہے رب چاہے جب چاہے بارش ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ستارے کہہ دیں، جو ستاروں کو ہم تو بس محکمہ موسمیات کو ہم نے مان لیا، طوفان آ رہا ہے جب بھائی ہم اس کے لیے ایمرجنسی لگا دیں گے، دعا نہیں کرتی ہم نے. تو ہمیں یہ سب تعلیمات دی اعلیٰ حضرت نے، یہ قدرت الہی پر ہمیں عقیدہ دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمیں کسی کے روف میں نہیں آنا، ہر کسی پہ آنکھیں بند نہیں کرنی ہم نے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا وہ ہم پر تعلیمات دی. تو اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ایمان اتنا مضبوط تھا. ایک مرتبہ سفر حج فرما رہے تھے آپ، اور آپ کی ساتھ آپ کی والدہ بھی تھی، کشتی میں اس ٹائم سفر ہوا کرتا تھا. تو
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جب کشتی میں سوار تھے تو کشتی جب چل رہی تھی تو راستے میں طوفان آ گیا، راستے میں طوفان آ گیا۔ اب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنا شروع کر دی، کسی نے کفن باندھ لیے کہ بس اب تو گئے، طوفان بڑا زور کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ سے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کشتی پار جائے گی۔ تو جب یہی ہوا کہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا، طوفان تھم گیا اور کشتی کنارے جا لگی، تو ان کی والدہ نے کہا مرزا یہ تو بتاؤ تم نے اتنی مضبوط بات کیسے کہہ دی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب میں کشتی پہ سوار ہوا تو جو دعا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے وہ میں نے سوار ہوتے وقت پڑھ لی تھی، تو نہ کشتی نے ڈوبنا تھا نہ غرق ہونا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا، اتنا مضبوط ان کا ایمان ہوتا تھا، ان کی تعلیمات اتنی مضبوط ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے قدرت الہی پر مضبوط نظریات ہمیں دے کر رہے۔ وہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان پر قائم دائم رہیں۔ ہم جو ہے نا بس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ذرا سی مشکل آئی، ذرا سی پریشانی آئی، اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں، اور جیسا بھی ملا نا اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہم تیار ہیں، بس یہ ہماری مشکل دور ہو جائے۔ بلکہ ہم اپنے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بھول بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کیا لکھا، ہمارے ان کیا سارے بزرگوں نے اچھے عقیدے دیے، ہمیں مضبوط ایمان دیا ہے، ہم یہ بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہی فکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی کے روب میں نہیں آتا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں فتنے اٹھنا شروع ہوئے۔ ایک مولوی اٹھتا ہے، بڑا نام تھا اس کا، بڑا مدرسہ تھا، کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسے خط لکھا، اس کو سمجھایا کہ مولانا تم سے بھول ہو گئی ہے، تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، میں نے صحیح کہا ہے، میں نے صحیح کہا ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا اگر تم نے صحیح کہا ہے تو پھر تو کافر ہو گیا ہے، پھر تو کافر ہو گیا ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، کسی طرح کا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں ولی آئیں گے، ولی آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ ڈالا، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو سمجھایا، جب نہ مانا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو حکم کفر دیا۔ پھر ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ ہی قادر ہے، اللہ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو آپ کو عقیدہ لوگ ہیں تو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، ورنہ وہ تو اس پہ پکڑا جلا ہی دیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ ورنہ تم سے بھول ہو گئی ہے، رجوع کرو۔ جب نہ مانا تو اعلیٰ نے اس پہ حکم کفر دیا، پھر اعلیٰ نے اس پہ حکم کفر دیا۔ پھر ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا کہ جیسا علم نبی پاک کو ہے ایسا گدھے، گھوڑے، کچر کو بھی، پاگلوں کو بھی ایسا علم ہوتا ہے۔ اب بتائیں اس کو پھولوں کے ہار پہنانا چاہیے تھا؟ پوچھ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو فرمایا کہ یہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے رجوع کرو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا چونکہ چنانچہ یہ تھا تو وہ تھا، ہیلے بہانے کرنے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کیا کہتا ہے، یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک ادب والا، ایک بے ادبی والا۔ تو کہتا ہے میرا یہ معنی تھا وہ معنی تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا، لیکن وہ نہ مانا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو حکم کفر دیا۔ کفر کا فتویٰ دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا؟ پوچھ رہا ہوں، دینا چاہیے تھا نا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حلوے پہ لڑائی ہو گئی تھی، یہ تو حلوے کی لڑائی تھی۔ اعلیٰ حضرت مربوں کے مالک تھے، سینکڑوں ایکڑ آپ کی زمین تھی۔ آج بھی بریلی شریف میں آپ کے گھر سے سینکڑوں لوگ لنگر کھاتے ہیں، ہزاروں لوگ لنگر کھاتے ہیں آپ کے گھر سے۔ تو ان کو حلوے کی کسی عجیب بات کرتے ہیں کہ حلوے کے لیے لڑ پڑے معاذ اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب کوئی اٹھتا تو اس کو جواب دیتے اعلیٰ حضرت۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا کہ نبی پاک کا اگر نماز میں خیال آ جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اعلیٰ نے فرمایا تم سے بھول ہو، اور اس نے تو پورا فلسفہ دیا
یہ آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ پورا اس کو دلائل دیتے ہیں. اس نے فلسفہ کیا دیا اس پہ، کیا پیش کرتا ہے وہ فلسفہ؟ کہتا ہے کہ اگر گدھے گھوڑے خچر کا خیال آئے گا تو اسے نماز نہیں ٹوٹے گی، اگر نبی پاک کا خیال آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. بھائی اس سے پوچھے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر گدھے گھوڑے خچر کا خیال آئے گا نا نماز میں تو وہ عزت کے ساتھ نہیں آئے گا، تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ عزت کے ساتھ آئے گا تو نماز میں غیر خدا کی تعظیم، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. یہ اس نے فلسفہ دیا. اللہ اکبر. یہ باتیں آج بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو مل جائیں گے آپ ڈھونڈیں گے تو. میں اعلیٰ حضرت کے میں آپ کو نظریات بتا رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری نظریات ہیں. میں نے بہت مشکل جو ہے نا موضوع چھیڑ دیا ہے، لیکن یہ ہے بہت ضروری. اس دور میں بھی علماء موجود ہوتے تھے لیکن سب خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ بڑا مدرسہ تھا، نام بڑا تھا. میرے اعلیٰ حضرت نے کو جب یہ بات پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب دیا. اللہ نے فرمایا نہیں بھائی تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم بھول گئے ہو. اللہ نے فرمایا اٹھاؤ سیاستہ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ. صحابہ کرام سے پوچھا گیا پہلی صف میں نماز کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا پہلی صف میں آپ کیوں جلدی کرتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہے اور چوری چوری دیدار بھی ہوتا رہے. سبحان اللہ. حضور کا دیدار بھی ہوتا رہے اور نماز بھی ہوتی رہے. اعلیٰ سے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. ہم سے پوچھ اگر حضور کا نماز میں خیال نہ آئے تو ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور یہ ہماری کوئی بات نہیں ہے، بعض حضرت نے ایسے کہہ دیا. بخاری شریف اٹھائی ہے، حضور علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر میں نہ آ سکوں تو نماز پڑھا دینا، نماز پڑھ لینا. تو نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی. اب صحابہ کرام کو پتا تھا کہ امام کس کو بنانا ہے، صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام کس کو بنانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آپ نے آنی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا ہے. اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. حضور کی خوشبو پا کر صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. 7 صفیں کی اس ٹائم، کتنی؟ 7 صفیں نمازیوں کی بنی ہوئی تھی. صحابہ کرام کھڑے میں. اب وہ آخری صف اس نے راستہ دیا، حضور آگے میں. پھر اس سے آگے والی صف میں راستہ دیا، حضور آگے تشریف لے گئے. پھر اس سے آگے والی صف میں راستہ دیا، حضور آگے تشریف لے گئے. اسی طرح پہلی صف میں پہنچے تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو علم ہو گیا کہ پیچھے آقا علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. آپ جو ہے وہ مصلی نماز سے پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، ابو بکر نماز پڑھاؤ. صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. پھر صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے اور آپ پیچھے ہی آ گئے. حضور نے فرمایا نماز پڑھاؤ. صدیق اکبر پیچھے آ گئے. پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. یہ بتائیں کہاں خیال آ رہا ہے؟ یہ حضور کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ یہ کہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ نماز کے اندر ہو رہے ہیں. تو حضور کا خیال نہیں آ رہا. تو جب نماز مکمل کر لی تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ابو بکر جب تمہیں 3 مرتبہ کہا نماز پڑھاؤ تو پڑھا دینی چاہیے تھی نا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کو کی امامت کراتا پھرے. کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی امامت کراتا پھرے. تو یہ نماز میں تعظیم ہو رہی ہے بھائی. اور پھر آپ التحیات پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اس کا خیال آئے گا. حضور علیہ السلام کا خیال آئے گا نا بھائی. کس نیت سے آئے گا؟ ادب کے ساتھ آئے گا یا بے ادبی کی نیت کرو گے؟ تو یقیناً ادب کے ساتھ آئے گا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا، جب نہ مانے تو پھر آپ نے حکم کفر لگایا. ایسے نہیں آپ نے فتوے لگائے. اور اعلیٰ حضرت نے فتوے خود نہیں لگائے. اعلیٰ حضرت نے ان کی جو عبارتیں نہیں ان کے عربی ترجمے کیے اور یہ آپ نے بھیجے حرمین شریف ہیں. اس ٹائم وہاں پہ ترکی حکومت کیا کرتے تھے. صحیح العقیدہ سنی عالم ہوا کرتے تھے، وہاں پر ترکی حکومت کیا کرتے تھے. تو ان کو جب یہ باتیں بتائی گئی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کفر ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو حکم کفر لگایا. تو اعلیٰ حضرت جب ان کی گرفت کی تو ان کے چہرے چپاٹے جو ہے نا وہ آپ پہ ڈالنے لگے، آپ پہ جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگے.
اور معاذ اللہ میں نے دیکھا سفید داڑھی اس کی ممبر پہ بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی جو ہے نا وہ قبر پرست ہے. معاذ اللہ، کتنی عجیب بات ہے. جب ان سے مقابلہ نہ ہو سکا، جواب کوئی نہ بن سکا، تو اعتراضات کرنے لگے. کیا کہا؟ آپ کو بھی کہتے ہوں کہ بریلوی قبر پرست ہے. میں نے سنا تھا کہ معاذ اللہ کہ ہندو جو ہے نا وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں بریلوی جو ہے نا وہ لیٹے کو پوچھتے ہیں. معاذ اللہ. آپ سنیں، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ مزار پہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے. ہم مزار پہ جاتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا اس کے بارے میں. یہ تعلیمات عام کریں آپ لوگ سن لیتے ہیں ہاں بریلوی قبر پرست ہیں. ہم مزار پہ جاتے ہیں، اگر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو کیا ہم قبر پرست ہو گئے؟ نہیں بھائی، آپ ان سے پوچھو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ان کو بتاؤ. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ مزار پہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب جائے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے. کتنا؟ 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے، نہ قبر کو ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے. سجدہ کرنا حرام ہے اور قبر کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے. اگر سجدہ تعظیم کی نیت سے ہوگا تو حرام، اگر عبادت کی نیت سے ہوگا تو کفر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بریلوی قبر پرست ہے. اللہ اکبر. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ کس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اصل میں ان کی گرفت کہیں اور ہو چکی ہے. وہ باتیں بھلانے کے لیے نا آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. بولو اللہ اکبر. درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ تعلیمات دی. آج ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی شرائط لکھی ہے. ہر ایرے گرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا آپ نے، ہر کسی کا دامن نہیں پکڑ لینا. تو اعلیٰ حضرت نے مضبوط نظریات دی ہیں ہمارے کو. اعلیٰ حضرت نے پیر کی پتہ کتنی شرائط لکھی ہیں؟ کتنی لکھی ہیں؟ 4 شرائط لکھی ہیں کہ پیر وہ بنے گا جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں. سب سے پہلے صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، حضرت امام حسین کو باغی نہ کہتا ہو، صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہو، اولیاء کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہو. اگر اس کا عقیدہ درست ہوگا تو پیر بننے کے قابل ہے. دوسری شرط آپ نے بیان کی کہ اتنا علم ہو کہ اپنی ضروریات کے مسئلے کو خود کتاب سے نکال سکے. جاہل جو وہ پیر نہیں بن سکتا، عالم ہوگا پیر ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا. تیسری شرط آپ نے بیان کی کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، جس کو پیر بنا رہا ہے، اس کا سلسلہ حضور علیہ السلام سے متصل ہو، کڑی اس کی جو ہے نا پوری چین ہو. یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی آگے پیچھے ہوگا، کوئی بیچ میں جو ہے نا وہ ڈبہ پیر آ جائے تو کوئی کچھ بھی آ جائے. آپ سب سمجھتے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ بالکل متصل ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے بعد. اور چوتھی بات جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی وہ بڑی اہم ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فاسق نہ ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو. اب بتائیں داڑھی منڈانا گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے، سب مانتے ہیں. اگر ہمارے یہاں امام صاحب داڑھی ایک انچی سے چھوٹی کرا دیں تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر پیر صاحب کرائیں تو ہم وہی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ باتیں آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. بھائی پیر تو وہی نا جو رسول کے طریقے پر ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اسی کا ہم نے مرید ہونا ہے. ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے بال جو ہے وہ لمبے تھے، کندھے سے نیچے جا رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا کہ یہ بال کٹاؤ. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا کہ میرے پیر صاحب نے بھی رکھے ہیں، میرے پیر صاحب نے بھی رکھے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، اب تاریخی جواب ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ تیرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں. فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی، شریعت رسول اللہ کی چلے گی، شریعت نبی پاک کی چلے گی، تیرے پیر کی شریعت نہیں چلے گی. اگر تیرے پیر اگر کوئی برا کام کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 22 سال ہوئی نا تو آپ مرید ہونے گئے ماریرا شریف. سیدنا علی رسول ماریری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ بیعت کرنے گئے. تو لوگ جب بیعت ہونے جاتے تھے ان کے پاس تو وہ پہلے ان کو مجاہدات کراتے تھے، کوئی عبادات کرواتے تھے. لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے گئے تو وہ ان کو ایک کمرے میں لے گئے. سیدنا علی رسول ماریری اعلیٰ حضرت کو، امام احمد رضا خان کو ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں پر آپ کو بیعت کیا.
وہاں پر آپ کو بیعت کیا اور ساتھ میں آپ کو ساری خلافتیں بھی عطا کر دیا۔ اب جو وہاں پر دیگر خلفاء اور دیگر مریدین تھے نا، جو 10 سال سے خدمت کر رہے ہیں، جو پچھلے عرصے سے مطلب خدمت کر رہے ہیں، وہ حیرت میں ہو گئے کہ ایک شخص نوجوان آیا اور ابھی بیعت کرنے آیا تھا اور خلافتیں بھی ساری دے دی۔ تو کہا کہ حضور یہ تو ابھی آئے اور آپ نے تو ساری خلافتیں بھی دے دی۔ تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے فرمایا ہاں، کہ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا تو ان کے دل زنگ آلود ہوتے ہیں، ان کے دل تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نوجوان آیا ہے نا بریلی سے، جو بریلی سے نوجوان آیا ہے، اس کا دل بڑا سیدھا ہے، اس کا دل بڑا صاف ہے، تو آپ نے ساری خلافتیں اس کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اعلیٰ حضرت جب بیعت ہو کے کمرے سے باہر آئے، آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ تھے، تو پیر اور مرید میں پہچان مشکل ہو گئی۔ پیر اور مرید میں پہچان مشکل ہو گئی، یعنی کہ آپ بالکل ہو بہو اپنے پیر کی طرح دکھنے لگے۔ صرف فرق پتہ کیا کس سے پہچانا گیا کہ سیدنا علی رسول مہربی کی داڑھی شریف جو ہے نا وہ سفید تھی اور اعلیٰ حضرت جوان تھے کیونکہ ان کی داڑھی کالی تھی۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ امام محمد رضا ہے اور یہ سیدنا علی رسول مہربی۔ تو یہ آپ کا پیر خانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی زندگی میں اپنے پیر کے آستانے کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا جب سے آپ مرید ہوئے۔ آپ کے پیر سیدنا علی رسول مہربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پوتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے مطلب، تو انہوں نے جو ہے نا 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ کتنی؟ 2۔ مرد کو کتنی جائز ہے؟ ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم چاندی کی، صرف چاندی کی، کسی اور میٹل کی نہیں، اور 1 نگ والی جائز ہے۔ ہمارے یہاں تو پیر ہوتا ہی وہی جس کی 6 کی 6 انگلیاں جو ہے نا وہ انگوٹھیوں میں ہونی چاہیے، جس نے زیادہ لویا اٹھا لیا اتنا بڑا پیر بن گیا وہ۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی سے روک میں نہیں آتے، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اعلیٰ حضرت نے ادب کے دائرے میں ان کو سمجھایا۔ پہلے اعلیٰ حضرت نے اس عرض کی کہ حضور یہ 1 انگوٹھی مجھے دے دینا، یہ 1 انگوٹھی مجھے دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا لے لیجیے، کہا دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے قبول فرمایا، لے کے رکھ لیا۔ جب دوسرا دن آئے نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پوسٹل ایڈریس پہ وہ انگوٹھی ان کو بھیج دی اور ساتھ میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ آپ بڑے خاندان کے ہیں، بڑا گھرانہ ہے، بڑی گدی ہے آپ کی، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ 2 انگوٹھیاں پہنیں، آپ کا پیر خانہ ہے لیکن آپ سمجھا رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو سنیے، وہ بھی بڑا آستانہ تھا، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ وہ بھی بڑا آستانہ تھا، ان کے بھی دل بڑے تھے۔ انہوں نے کہا، جواب میں خط لکھا کہ مولانا جب تک تم جیسے مرید رہیں گے پیر سیدھے رہیں گے، جب تک تم جیسے مرید رہیں گے پیر سیدھے رہیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کو سمجھایا اور سمجھانا جو ہے نا وہ فائدہ بھی آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، تو آپ اپنے منصب کے اعتبار سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، اس کا مقابلہ کرتے، اگر کوئی نہ مانتا تو اس کو حکم لگاتے۔ اس سے بڑے آپ سب سے بڑے عالم تھے، آپ کو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں، لیکن اس سے بڑے آپ انسان تھے۔ کیا تھے؟ انسان تھے۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کری اس پہ عمل بھی کیا آپ نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کچھ ناساز رہا کرتی تھی، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، صبح کا وقت تھا، ایک بچہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضور میرے گھر پہ دعوت ہے آپ کی، آپ آئیے گا میرے گھر پہ، میں آپ کو جو ہے نا کھانا کھلاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا کیا کھلاؤ گے؟ تو اس میں جھولی میں نا چنے لیے ہوئے تھے کہ حضور یہ پکاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ کو باجرے کی روٹی کھلاؤں گا۔ کہا حضرت نے فرمایا اچھا، کہا میں اپنی امی سے پوچھ کر آیا ہوں، آپ آئیے میرے گھر۔ حضرت فرمایا امی سے پوچھ کے آئے ہو، ابو سے پوچھ کے کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ابو انتقال کر گئے۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ سنا نا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دنیا اعلیٰ حضرت کو، امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس بچے سے پوچھا اچھا کب آنا ہے دعوت پہ، کب آنا ہے؟ اس بچے نے کہا حضور کل تو میں مصروف ہوں اور پرسوں بھی میرے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ ایک کام کریں آج ظہر میں ہی آ جائیں، آج ظہر میں ہی آ جائیں نا میرے پاس۔ اعلیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں۔ آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے خلیفہ تھے سید ایوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ، تو اعلیٰ نے فرمایا اچھا سید ایوب علی کو بھی لے آؤں؟ تو بچے نے کہا ان کو بھی لے آئیے گا، ان کو بھی لے آئیے گا۔ تو ظہر کا وقت ہوا، امام احمد رضا خان جن سے دنیا وقت لے
سینکڑوں جن کے مرید ہوں، ہزاروں جن کے معتقد ہوں، وہ امام اہل سنت اپنے آستانے سے زور کی نماز پڑھ کے مسجد سے چلے اور ان کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر تھا بہاری پل، بریلی شریف میں جگہ ہے بہاری پل، بہاری پل ڈھال اس کو بولتے ہیں، ہمارے پل ہوتا ہے نا اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ تو وہاں اس کے ساتھ ہی اس کے ایک کمرے کے گھر تھا اس کا۔ اعلیٰ حضرت کے گھر پہ گئے، اس کا آواز گیٹ بجایا، بچہ باہر آیا۔ اب اس کے گھر میں کوئی ڈرائنگ روم بھی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو کہاں بٹھاتا تھا؟ اس نے کیا کرا، ایک بوریا اٹھایا گھر کے اندر سے اور وہیں گیٹ پہ بچھا دیا۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، جن کو دنیا ایسے ایسے القابات دے، تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ بچے نے یہیں بچھا دیا تو انہوں نے بھی اپنا جبہ سمیٹا اور وہیں بیٹھ گئے، وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ ساتھ میں آپ کے سید ایوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا کیونکہ راستہ تھا، تو لوگ دیکھتے کہ امام اہل سنت یہاں بیٹھے ہوئے، تو لوگ آتے، حضور یہاں بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ ہاں یہاں بیٹھا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری دعوت نہیں ہے، ہم دو کی دعوت ہے، تم جاؤ۔ ہم دونوں کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ تو اس بچے نے جو بنایا گھر میں پیش کیا اعلیٰ حضرت کو۔ تو سید ایوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت کیونکہ ناساز ہوا کرتی تھی، ان کو طبیب نے منع کیا ہوا تھا کہ چنے وغیرہ اور ان سارے معاملات سے آپ جو ہے نا عصر کے بعد سوجی کے بسکٹ جو ہے نا وہ چائے کے ساتھ لیتے تھے، یہ آپ کی غذا ہوتی تھی۔ لیکن اس نے جو کی روٹی بنائی تھی اور یہ سارے معاملات اس نے کیے، تو اعلیٰ حضرت تو سید ایوب علی نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا 2-4 نوالے لیں گے اور بس، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس یتیم بچے کا دل رکھنے کے لیے پوری 1.5 روٹی کھائی، پوری 1.5 روٹی۔ اور جب آپ نے کھا لیا تو آپ نے اس بچے سے اجازت کر لی۔ اس بچے نے کہا رکیے پہلے میں اپنی امی سے پوچھ کے آتا ہوں، پہلے میں اپنی امی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بچہ اندر گیا، پوچھ کر آیا، کہا کہ ہاں امی کی اتنی اجازت ہے، اب جائیے۔ تو یہ یوں بڑی عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا کیوں کھا لیا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں میں کیوں نہ اس بچے کا دل رکھتا، کیا تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ حضور نے فرمایا جو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کا دل خوش کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے یوں 2 انگلیاں ملا کے دکھائی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جو یتیم کے ساتھ اس میں سلوک کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا دل خوش نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت یتیموں کا اس طرح دل رکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ نواب آپ سے ملنے کی خواہش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رامپور کا نواب جو ہے نا وہ آپ کے گھر پہ آ گیا، جیسے گیٹ پہ آنا تو اعلیٰ حضرت نے یوں گیٹ پکڑ لیا، کہا کہ جی، کہا کہ اندر بٹھاؤ تو صحیح، بولے جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف چٹائی ہے بچوں کے بیٹھنے کے لیے، یہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، نوابوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ کہا نہیں بٹھاؤ تو صحیح، بولا مجھے نوابوں سے ملنے کا طریقہ نہیں آتا، پہلے وہ سیکھ لوں پھر آپ کو بلا لوں گا، میں ابھی جائیے آپ۔ تو اعلیٰ حضرت مالداروں سے دور رہا کرتے تھے، نوابوں کو اپنے گرد نہ پھٹکنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حضور ریاست نان پارا کے نواب ہے، اس کے لیے کچھ قصیدہ لکھ دیں، کچھ پیسے مل جائیں گے، لوگوں کو تحفے تحائف دیتا ہے وہ، اس کے لیے آپ کچھ قصیدہ لکھ دیں، شعرا لکھتے ہیں تو وہ خوش کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ نے فرمایا نہیں، میں لکھتا ہوں تو نعت لکھتا ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قدام ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اور ریاست نان پارا تھی، لیکن اعلیٰ نے اس کو پارہ نان بنا دیا، کیونکہ اللہ والوں کو جب جلال آتا ہے نا تو ریاست الٹ دیتے ہیں، تو اعلیٰ نے اس کو نان پارا کو کیا کر دیا، پارہ نان الٹ دیا اعلیٰ حضرت نے اس کو۔ تو اعلیٰ حضرت ان کو قریب نہیں بھٹکنے دیتے تھے آگے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو آج جو ہے نا اپنانے کا وقت ہے میرے پیارے بھائیوں، بہت ضروری ہے یہ۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنے گھر سے ایک بچہ عالم، ایک بچی عالم ضرور بنا۔ آج وہ بچی ہے کہ کل اس نے کنبہ سنبھالنا ہے پورا، آج وہ بچہ ہے کل وہ دادا بنے گا، تو اس میں پورا خاندان دیکھنا ہے۔ اپنے گھر سے ایک بچہ کم از کم عالم، ایک بچی عالم ضرور بنائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، روزانہ 6 گھنٹے آپ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اگر میں سنت غیر موقتہ بھی چھوڑ دوں تو شریعت مجھ پر مواخذہ نہیں فرماتی، اگر میں سنت غیر موقتہ چھوڑ دوں تو شریعت مجھ سے اس پہ پوچھ گچھ نہیں کرتی، لیکن فرماتے ہیں میں نفل بھی نہیں چھوڑتا، میں نفل بھی نہیں چھوڑتا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غور کریں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں،
تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں. فرائض کا ہمیں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، سنن نوافل کی بات تو الگ ہے. تو اعلیٰ حضرت کسی نے کہا کہ ایک حمد لکھ دیں، آپ نعتیں لکھتے ہیں، ایک حمد لکھ دیں. اعلیٰ حضرت نے روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور کہا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کو پھیلانے میں گزاری ہے. آپ کے نعتیہ دیوان کو آپ اٹھائیں تو اعلیٰ حضرت کہیں لکھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. آپ نے قرآن پڑھا لا اقسم بہذا البلد، تو کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر کی قسم ارشاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ اس میں کعبہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے. نہیں، بلکہ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ ان گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں نا، تو آپ کے شہر کی قسم قرآن ارشاد فرمائے. اور کہیں فرمائے وَقِيلِهِ، مجھے رسول کے کہنے کی قسم. اور کہیں فرمایا لَعَمْرُكَ، مجھے رسول کی جان بقا کی قسم. تو وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جو حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہیں کہتے ہیں سب سے اولا والا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سارے اجلے چمکیلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اعلیٰ حضرت پوچھ رہے کون دیتا ہے کوئی دینے والا؟ ارے دینے کو تو منہ چاہیے، اور منہ بھی ایسا چاہیے کہ جس کے منہ سے نکل جائے ہو جا تو ہو جائے. تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہیں کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. آپ نماز میں دعا نہیں کرتے اہدنا الصراط المستقیم، کرتے ہو نا بھائی؟ تو سیدھی راہ تو یہ چلاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ خود سیدھی راہ پر ہیں، اس لیے چلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. آپ کے رشتے یہیں ختم ہو جائیں گے، آپ کے جاننے والے یہیں چھوڑ دیں گے، اٹھائیں گے 4 کندھوں پہ قبر میں ڈال کے مٹی ڈال کے آپ کو وہیں چھوڑ دیں گے. لیکن سنو میرے آقا جو ہے نا وہاں پہ بھی آئیں گے. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. ارے ٹھنڈا ٹھنڈا جامع کو
کوثر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اور پل صراط جو بال کی باریک سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہاں پر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ آپ کا اگر پلہ نیکیوں کا ہلکا ہو گیا نا تو میرے آقا وہاں پہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ ان کا میلاد مناتے ہو، آپ ان کی 12ویں مناتے ہو، میرے آقا وہاں پر بھی آئیں گے۔ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ ارے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، اگر اکلوتا ہوگا ماں بھی کہے گی نفسی نفسی چلا جا، مجھے اس وقت اپنی پڑھیے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ قرآن بھی پڑھتے رہے اور اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی پڑھتے رہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ارے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ اور قصر دنا تک کس کی رسائی، شب معراج قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ آپ دیکھیں میرے آقا ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں، جبریل حاضر ہوتے ہیں براق لے کر، یہاں سے براق پہ سفر کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں سے نور کی سیڑھی لگتی ہے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں سے آسمانوں کے وہاں پہ فرشتوں کے پروں پہ سفر کرتے ہیں 7ویں آسمان تک، پھر وہاں سے جبریل کے پروں پہ سفر کرتے ہیں کہاں تک، کعبہ قوسین، پھر وہاں سے رفرف آتی ہے تو رفرف پہ سفر کرتے ہیں۔ کتنی سواریاں ہو گئی ہیں، 5، یہ جانے کی سواریاں ہیں، یہ حضور کا پروٹوکول ہے، لیکن میرے آقا ان کے محتاج نہیں۔ جب واپسی آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور کیا ملا، بولا نمازیں کتنی، بولا 50، بولا نہیں پڑھ سکتی ہوگی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تخفیف کرائیے۔ ان کو پتا اگر کوئی فرض بھی کم کرا سکتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور یہ مدد کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کب کر رہے ہیں، جب وصال فرما چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مردے مدد نہیں کرتے، جو انتقال کر گئے وہ مدد نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام انتقال کے ہزاروں سال بعد تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہاری 50 نمازوں کو 5 کروانے میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بس کہتے ہیں حضور واپس جائیے، وہاں کون سی سواری دیجیے، واپس گئے، جاتے ہیں 5 کم کروائی، پھر آئے 5 کم، پھر آئے پھر گئے 5 کم، پھر آئے پھر گئے 5 کم، اس طرح 9 بار آئے، کون سی سواری تھی، کوئی سواری نہیں تھی۔ اور پھر عرش سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، میرے آقا وہاں سے بھی واپس زمین پہ تشریف لائے، اس زمین کو آپ نے نوازا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، ارے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشاں تمہارے لیے، صحابہ کرم کرم کے بادل صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، کہ ستر بنا تمہارے لیے، کہ فیض کیے وجود کیے، کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بلی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پھر کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ارے کیسا ہی دن ہو، سورج کتنے ہی قریب آ جائے کیسا ہی دن ہو بھلے، لیوا کے تلے جھنڈے کے نیچے، حضور کے لیوائے حمد کے نیچے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ کہیں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر،
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ارے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ آسمان نہیں، کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کبھی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے نعتیں لکھی ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مشغلہ نہیں تھا نعتیہ اشعار لکھنا، اعلیٰ حضرت یہ تو چلتے پھرتے لکھ دیا کرتے تھے، ایسی جو ہے نا وہ فی البدی لکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت تو اصل کام تو اپنے فتاویٰ لکھا ہے، کتنی جلدیں فتاویٰ رضویہ کی، 30 جلدوں میں فتاویٰ ہے، ٹوٹل 33 جلدیں ہیں، 2 میں انڈیکس ہے، 1 میں تعارف ہے، 33 جلدیں اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ کی لکھی، اور فتاویٰ رضویہ کو علماء اہل سنت ایک کتاب شمار کرتے ہیں، کتنی؟ ایک۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو 1000 کے قریب اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، جس میں 500 کتابیں آپ نے رد پہ لکھی ہیں، بدعقیدوں کا رد کیا آپ نے، اور جو 500 ہیں اس میں آپ نے فقہ بیان کیے۔ تو اعلیٰ حضرت کا اصل مشغلہ تو یہ تھا، فتوے دینا، فقہ بیان کرنا، لوگوں کو نماز کے مسائل بتانا، لوگوں کو شرعی اصول بتانا، اور بد مذہبوں کی گرفت کرنا، یہ آپ کا اصل میدان تھا۔ شاعری تو اعلیٰ حضرت بھی چلتے پھرتے کر دیا کرتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ میرا بیان اینڈ کی طرف ہے، آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ لوگ سبحان اللہ کہہ نہیں رہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ 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 رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ سبحان اللہ۔ جب ان کا ثنا خاں خاموش ہو رہا ہے نا تو کہہ رہے خاموشی کچھ نہ کچھ کہہ دے گی، خاموشی کچھ کہہ دے گی، کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیونکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حضور کے جو وصف ہے وہ ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ یہ قلم ٹوٹ سکتے ہیں، اگر سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے تو یہ خشک ہو سکتا ہے، لیکن میرے حضور کے اوصاف ختم ہو سکتے نہیں۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا کلام بھی تو ختم کرنا ہے نا، ہم نے اپنے کلام بھی تو ختم کرنا ہے نا، یہ سخن جو ہم نے چھیڑ دیا ہے، آپ کو میں 1 گھنٹے سے بیان کر رہا ہوں، یہ ختم بھی تو کرنا ہے نا میں نے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اس پہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا کلام ختم کر دیا۔ آپ کے اوصاف تو ہم بیان نہیں کر سکتے حضور، کیوں؟ کیونکہ اے رضا صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اس سے بڑی نعت کوئی بندہ کہہ بھی نہیں سکتا، اس سے بڑی نعت کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بیان کیا اگر اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، سننے میں سنانے میں کوئی غلطی کبھی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ یہ مانا 11ویں شریف تھی، انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 25ویں شب کو بھی ہماری مسجد میں انشاءاللہ محفل ہوگی، تو خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ ابھی ہماری نیت تو یہی ہے، آگے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا کہ ہم انشاءاللہ ربیع الاول شریف میں 12 محفلیں کریں گے، سبحان اللہ۔ چاند رات سے لے کر 12ویں شب تک۔ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہونی چاہیے نا۔ ربیع الاول شریف کی بھی آمد ہے، اعلیٰ حضرت تو ہمیں آپ کے قدموں میں پہنچاتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت کا مہینہ سفر المظفر ہمیں ربیع الاول شریف سے ملا دے گا، تو آپ نے گھر بھی سجانا ہے اور اپنی جیب سے سجانا ہے، کنڈا نہیں لگانا ہے، کسی سے چندہ بھی نہیں لینا، جتنی آپ کی جیب طاقت، جتنی آپ کی حیثیت اپنی جیب سے کرنا ہے، بھلے 1 جھنڈا لگائیں 1 لڑی لگائیں، گھر ضرور سجانا ہے، گلی ضرور سجانی ہے، آپ نے اپنی دکان ضرور سجانی ہے، تو آپ نے میلاد بھی منانا ہے، وہاں ہم نے نعرے کیا لگانے؟ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا
حضور کی آمد، تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات تھی. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے لیے، ان کے دین کے لیے وقف کر دی، اور یہی کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ المبین.